اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سبزیوں میں ہوتا ہے پوٹاشیم، تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی زیادہ پالک کھانے سے آپ کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کہ ایسا واقعی ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ بالکل یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو تو کلیئر کریں پہلے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پوٹیشیم کی جو ہماری دن کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ 4700 ملی گرام ہے، اور وہ پتہ ہے کب کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ جب آپ دن میں 7 سے 10 کپ آف ویجیٹیبل کھائیں، وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ اس کو پورے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گرین پاؤڈرز لیں، گرین پاؤڈرز کے کانسنٹریٹ لیں آپ، جیسے 1 ٹی اسپون جو گرین پاؤڈر ہوتا ہے نا اس میں آپ کے پاس سمجھ لیں کہ 2 سے 3 سبزی کے کپ جتنا پوٹیشیم ہوتا ہے۔ جیسے میری برانڈ ہولسٹک وزڈم بائی سہر چاولہ کے بھی گرین پاؤڈرز ہیں، آملہ، بٹر میلن، کریلا، جو کہ پوٹیشیم اور میگنیشیم رچ سورس ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ پورے پاکستان میں شپمنٹ ہو رہی ہے۔ پالک کھانے سے آج تک کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہوا۔ ہاں اگر کسی کا یورک ایسڈ ہائی ہے اور وہ پالک کھاتا رہتا ہے کیونکہ اس میں آکزیلیٹس ہوتے ہیں تو پالک کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ پالک کھانے سے بھی بھلا کبھی بلڈ پریشر، حالانکہ وہ کیلشیم آکسلیٹ کے سٹونز بھی بنتے ہیں، وہ اگر آپ آلریڈی باڈی میں آپ کی ٹینڈنسی ہو اور آپ کی کڈنی ٹھیک طرح کام نہ کر رہی ہو اور آپ کا یورک ایسڈ ہائی ہو تو بنتے ہیں۔ بالکل آپ سے کیا۔ اچھا خواتین بالکل نارمل لڑکیاں کبھی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ ماں بننے کے قریب ہوتی ہیں ان کو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے کہ آپ نے لینی ہے، وہ اس سے کس طرح بچ سکتی ہے اور اس کا آنے والے بچے پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے یہ بھی بتائیں۔ اس کو ایکلیمشیا اینڈ پری ایکلیمشیا آف پریگننسی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سسرال والوں کو ہدایت دے کہ لڑکی کو اتنا اسٹریس دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو شوہریں بھی ساسوں سے بدتر ہوتی ہیں، وہ اتنا اسٹریس دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو پریگننسی میں اتنے سارے اس بارے میں بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم ہیلتھ کے بارے میں بات کریں تو سوسائٹل فیکٹرز کے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز لڑکی سے، آج کل تو لڑکیوں سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ بچے بھی پیدا کریں اور ساتھ وہ کمائیں بھی، تو ظاہر ہے ٹینشن لے کہ ان کا بلڈ پریشر ہی ہائی ہونا ہے نا، اور ان کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے کہ اگین اب ڈائٹ اور لائف اسٹائل فیکٹرز کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے اور پریگننسی میں بھی انہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں، اگر آپ کا پریگننسی میں بھی سسٹینڈ انسولین ریلیز ہو رہا ہے اور آپ کے اسٹریس ہارمون کا ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ کیلسیفائی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور چیز، پریگننٹ بچیاں، بہنیں، بیٹیاں اپنی ڈائٹ میں وائٹامن K2 کا خیال رکھیں۔ وائٹامن K2 آپ کے پاس ریڈ میٹ میں ہوتا ہے۔ مجھے نا بڑا غصہ آتا ہے بچیوں پہ جو گوشت سے دور بھاگتی ہیں۔ بھائی گوشت سے آپ کیوں دور بھاگتی ہیں؟ جو انسان گوشت سے دور بھاگتا ہے یاد رکھیں بیماریاں اس کو ایسے آ کے پکڑیں گی 30s 40s میں۔ آپ نے گوشت نہیں کھایا نا ساری زندگی، آپ کی امیونٹی لڑکیاں تو گوشت دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا کیا منہ بناتی ہے۔ آپ نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی تو آپ کی امیونٹی لو رہے گی۔ وائٹامن K2 اگر گوشت میں ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس کرتا کیا ہے؟ وائٹامن K2 کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم سے جو کیلشیم ہے اس کو صحیح گاڑی ہے، کیری ڈبہ ہے، اس کو ہڈیوں میں بھیجتا ہے کہ جاؤ یہاں جا کے ڈپازٹ ہو، کہیں جا کے خون کی شریانوں میں اور بلڈ ویسل میں ڈپازٹ نہ ہو جانا۔ آپ کے پاس بلڈ پریشر ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن، اگر آپ کورونری آرٹری کا اسکین کروائیں، وہ آپ کے پاس کورونری آرٹری کیلسیفیکیشن ہے، یعنی دل کی شریان میں کیلشیم کا ڈپازٹ ہو جانا۔ اگر آپ کی ڈائٹ میں وائٹامن K2 نہیں ہے تو کیلشیم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے کسی انسان کی زندگی میں ماں نہ ہو تو اس کو بے راہ روی ہوگی، تو وائٹامن K2 کیلشیم کی ماں ہے، اس کو آپ لیں گے تو وہ کیلشیم شریانوں میں نہیں جائے گا اور وہ ہڈیوں میں جائے گا۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے آپ دیکھیں کہ جو بزرگ ہیں ہمارے ان کے اندر یہ کافی شکایت ہے، اور یہ بھی ایک مت ہے کہ اگر آپ کے والد کو ہے یا آپ کے دادا کو ہے، آپ کی آباء و اجداد میں اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو لازمی ہونا ہے، تو وہ جس کو نہیں ہوا تو وہ یہ سوچتا رہتا اچھا میرے دادا مجھے بھی ہوگا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا خاندان، میں ہمیشہ کہتی ہوں خاندان میں گندی عادتیں ہوتی ہیں، بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو خاندان کی گندی عادتیں چھوڑ دیتے ہیں نا اس کی بیماریاں چھوٹ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو اپنے خاندان کی جو ٹاکسک عادتیں ہیں اور ساتھ ان کی جو ٹاکسک لائف اسٹائل ہیبٹس ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، آپ کو ویسے ہوتا ہے ایسے کہ ٹینڈنسی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی ہے کہ اگر ہے تو لازمی ہوگا۔ 200% آپ اپنی لائف اسٹائل اور اپنے ڈائٹ سے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے آپ کے پاس، اس پہ انشاءاللہ ہمیں بات کرنی چاہیے، آسٹیوپروسس، جو لائف اسٹائل سے آپ بیٹ نہیں کر پاتے ہیں، وہ جو ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کی عادتیں اچھی بھی ہوں تو بھی آپ میں آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیز، الزائمرس، ہاں ان سب کی جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے، لیکن آپ 100% اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کیئرفل رہ کے۔ لیکن اگین پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بیماری یا کچھ اگر وہ آنی ہے تو آنی ہے، لیکن بیٹ آپ کر سکتے ہیں۔ پنک سالٹ اور سفید سالٹ، پنک سالٹ
دونوں میں فرق بتا دیں, اور ہمارے گھروں میں زیادہ سفید نمک یوز ہوتا ہے وہ بتا دیں کہ تاکہ وہ تو 1 منٹ اٹھائے نا. پنک سالٹ انشاءاللہ بہت جلدی میری برانڈ ہولسٹک وزڈم بائی سحر چاولہ بھی لانچ کرے گی, اور میں جو چیز لانچ کرتی ہوں وہ میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ ہیلدی ہوتی ہے. اس کا فائدہ بھی بتا دیں. پنک سالٹ میں آپ کے پاس, اچھا ہم لوگ سالٹ کو سمجھتے ہیں کہ صرف سوڈیم کلورائڈ ہے, ہم نے اپنی باڈی میں جو الیکٹرولائٹ بیلنس کرنے ہوتے ہیں وہ 64 اور بھی ہوتے ہیں. پنک سالٹ میں آپ کے پاس 30 to 40 منرلز ہیں, جب وہ آپ لیتے ہیں تو آپ اپنی باڈی کو بیلنس کرتے ہیں. تو ہمیشہ آپ کو پنک سالٹ کو سی سالٹ پہ پریفر کرنا چاہیے آلویز, جس کو ہمالائن سالٹ بھی کہتے ہیں. آپ کے پاس آپ زیادہ منرلز لیتے ہیں, آپ زیادہ غذائیت لیتے ہیں, آپ اپنی باڈی میں سوڈیم اور پوٹیشیم کا زیادہ بیلنس کریٹ کرتے ہیں. اگین اس کو آپ کو دن میں 1 سے 2 ٹی اسپون سے اوپر نہیں لینا چاہیے کسی بھی سالٹ کو. کوئی ایسی خوراک بتا دیں جس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. کیا کھانا چاہیے, کیا بھوکا زیادہ رہنا چاہیے یا فاسٹنگ, جو بھی اس کا حل ہے وہ بتائیں. دیکھیے فاسٹنگ میں شفا ہے. آپ جتنا زیادہ اپنا منہ کم چلائیں گے, آپ جتنا زیادہ کم کھائیں گے, آپ ڈیفینیٹلی اتنے ہی ہیلدی رہیں گے. کچھ ایسے منرلز ہیں جو اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کر کے آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں, جو بڑی کروشل چیز ہے. یہ تو بڑی جنرل سی بات ہے, سب کو ہی پتا ہوگا کہ جی بھائی جنک فوڈ نہ کھائیں, فاسٹنگ کریں تو آپ کنٹرول رہیں گے. میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گی جو کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کی ڈائٹ میں زنک انکلوڈیڈ ہونا چاہیے. زنک کیوں انکلوڈیڈ ہونا چاہیے؟ زنک آپ کے پاس 3 طریقوں سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کی باڈی میں بلڈ ویسلس کو ریلیکس کرنے والا ایک کیمیکل بنتا ہے جس کو نائٹرک آکسائڈ کہا جاتا ہے. نائٹرک آکسائڈ ایک ویزو ڈائلیٹر ہے. میں آسان لینگویج میں بتا دوں کہ آپ کی بلڈ ویسلس کو ریلیکس کرنے کی, اس کی چوڑائی, اس کے ڈائمیٹر کو چوڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. زنک آپ کے جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ نائٹرک آکسائڈ اپنا کام کر سکے. دوسرا, زنک آپ کی باڈی میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے SOD, جس کو سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز کہا جاتا ہے, اس کو ایکٹیو کرتا ہے. سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز جسم میں بننے والا سب سے پاورفل, سوزش کم کرنے والا اور بلڈ ویسلس کو صاف کرنے والا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. تیسرا کام زنک آپ کے پاس کیا کرتا ہے؟ تیسرا کام زنک آپ کے فوڈ کی کریونگ ریڈیوس کرتا ہے. ہماری باڈی میں جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے, تو ایک ہارمون کا ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنا منہ بند کریں اور کھانا روکیں, اور اس کو آپ لیپٹن کہتے ہیں. اگر آپ کے جسم میں زنک کی کمی ہے, آپ کا لیپٹن ایکٹیو نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے جن کے جسم میں زنک کی کمی ہوتی ہے وہ کھائی جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کا پیٹ بھرا ہے. زنک کہاں ہے؟ اگین زنک گوشت میں ہے, اور سب سے زیادہ بڑے گوشت میں ہے, اور شیل فش میں ہے, اور گرائنڈڈ نٹس اور روک دیتے ہیں کہ نہیں کھانا بلڈ پریشر. جن چیزوں میں میں اگلا بھی بتانے لگی ہوں بلڈ پریشر کا علاج ہے وہ گوشت میں ہے. اگلی چیز پہ آ جاتے ہیں جی, وائٹامن B12 اور وائٹامن B9 دونوں آپ کے پاس گوشت میں موجود ہیں. ہمارے جسم میں جب پروٹین پروسیس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پروسیس ہونے کے دوران آپ کے پاس ایک کیمیکل بنتا ہے جس کو ہوموسسٹین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس ہوموسسٹین کے لیولز بلڈ میں بہت زیادہ دیر ریزڈ رہیں, اس لیے جسم میں وائٹامن B9 اور B12 لینا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو ایک کم ٹاکسک کیمیکل میں کنورٹ کر لے. جو لوگ گوشت نہیں لیتے ہیں ان کے جسم میں B9 اور B12 کی کمی ہوتی ہے اور ہوموسسٹین اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتی ہوں, یہ آتھینٹک ریسرچز کہتی ہیں کہ جب ہوموسسٹین اوپر جاتا ہے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں, آپ کو کولیسٹرول کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ گوشت میں ہے. آپ لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں, گوشت کھائیں. گوشت کسی بھی صورت میں کھا سکتے ہیں. گوشت آپ نے پکا ہوا سالن ہو, بھنا ہوا ہو, یہ بھی بڑا اچھا کوسچن ہے. یہ لازمی بتائیں. اگر پکا ہوا سالن ہے اس میں گوشت کریں یا بوائل میٹ کریں یا بھنا ہوا, کیونکہ آپ نے باربیکیو میں بھی کہا تھا کہ اس میں بھی ایسا کچھ. باربیکیو نہیں کرنا نا بھائی. گوشت پکاتے ہیں آپ نے 2-3 چیزیں یاد رکھنی ہے. گوشت کو آپ جتنا بھونیں گے, جتنی دیر لگا کے پکائیں گے, جان نہیں چھڑانی کوکر لگا کے, سارا کچھ پھینک کے اوپر کوکر لگا دیا, ساری جان چھڑاتے ہیں نا, ایسے نا بونی لگانی ہے, بھونے, بازو تھکائیں, ہمت لگائیں, اتنی جتنا کا بھونیں گے. گوشت پکانے کا ایک اصول ہے, اس کو اس کی اسمیل بھی جاتی رہے گی, اسمیل بھی جاتی ہے, اور سارا وہ ایبسلیوٹلی. اس کو میں انگریزی میں کہتی ہوں گوشت پکانے کے لیے یوز موئسچر, ٹائم اینڈ پارٹس. یعنی اس کو زیادہ پانی میں پکائیں, اس کو وقت دے کے پکائیں, اور گوشت کے سارے حصوں کو پکائیں. ہڈی کو بھی پکائیں, چربی کو بھی پکائیں, کارٹیلیج کو بھی پکائیں. گوشت کو آپ ہر چیز کے ساتھ کھائیں. تو گوشت سے فائدہ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے.